ہم قلم. آج ہم قلم میں ذکر ہے ناول خدا کی بستی کے پاکستانی مصنف جناب شوکت صدیقی پر. ان کے ساتھ اپنی دوستی کی یاد تازہ کر رہے ہیں ممتاز ادیب جناب کمال احمد صدیقی. تو لیجیے سماعت فرمائیے ہم قلم سلسلے کی یہ آخری تقریر. 5ویں دہائی کے شروع کے برسوں کا لکھنؤ آج کے لکھنؤ سے بہت مختلف تھا. سماج میں ادیبوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ کہنا کچھ ایسا غلط نہ ہوگا کہ سر پھرے ادیبوں کی نئی پیڑھی سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شعر و شاعری اور افسانوں کا شوق بھی تھا اور ذوق بھی. ادب سے یہ دلچسپی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ حقیقی تھی. ادب سے شغف شرافت کی ایک نشانی تھی. اس عہد کے لکھنؤ کی ادبی فضا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ بڑے بڑے رئیسوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افسروں کو بڑا شوق تھا کہ وہ نئی نسل کے ادیبوں کے ساتھ بیٹھیں. ان میں سے کچھ افسروں اور رئیسوں کو شعر کہنے کا بھی شوق تھا، لیکن پھٹے حال ادیبوں نے کبھی ان کا کلام نہیں سنا اور صرف اپنے شہپادے سنانے پر اکتفا کیا. اس عہد کے لکھنؤ میں مرزا جعفر علی خان اسد، سراج لکھنوی، آنند نارائن ملا، سید علی رضا، فاضل لکھنوی جیسے اساتذہ موجود تھے. لیکن اہل لکھنؤ کو انتظار رہتا تھا تو نئے شاعروں کی نظموں کا اور نئے افسانہ نگاروں کی کہانیوں کا. مجاز سے شاعری روٹ رہی تھی لیکن بالکل نہیں روٹی تھی. ان کی ہر نظم اور ہر غزل سر انجام پاتے ہی مقبول ہو جاتی تھی. نئے شاعروں میں ہم 3 تھے: سلام مدنی شہری، منظر سلیم اور میں. افسانوں کے افق پر حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، شوکت صدیقی، اختر ملیح آبادی اور ایم شکیل نمودار ہو چکے تھے. میں اس زمانے میں کہانیاں بھی لکھتا تھا اور رسائل میری نظمیں اس لیے چھاپ دیتے تھے کہ انہیں مجھ سے کہانی کی توقع رہتی تھی. آج جب اس بات کی طرف خیال جاتا ہے تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. اس زمانے کے لکھنؤ میں تکلف کی روایت ختم نہیں ہوئی تھی. جب تک کسی سے باقاعدہ ملاقات نہ ہو لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے. باغی، ایک دم باغی ہونے کے باوجود ہم سب اس روایت کے اسیر تھے. چنانچہ بہت دنوں تک شوکت کا حلقہ احباب میرے حلقہ احباب سے مختلف رہا. پھر ایک دن ساری دیواریں گر پڑیں. اس زمانے میں میری نظمیں ہر مہینے ساقی میں چھپتی تھی. بازگشت کی اشاعت کے اگلے روز شوکت نے امین آباد میں میرا راستہ روک کر نظم کی تعریف کی اور اس شام کے بعد سے ہم دونوں کا حلقہ احباب مشترک ہو گیا. یہ 30 برس پہلے کی بات ہے. یہ عمر کا تقاضا ہے یا حالات کا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اب شام سے صبح تک گھر پر رہتا ہوں. لیکن اس زمانے میں شام کو گھر پر رہنا ناممکن سی بات تھی. 6 بجے سے رات 9 بجے تک ہم لوگ کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے. دنیا بھر کے ادبی مسئلے کافی کی میز پر طے ہوتے تھے. میز کے گرد ہم دونوں کے علاوہ محمد حسن، سلام مدنی شہری، منظر سلیم، چیتن سنگھ اور اگر مجاز لکھنؤ میں ہوئے تو وہ. اس گروپ کے صدر ڈاکٹر علیم تھے. 9 بجے جب وہ اٹھتے تو کافی ہاؤس کی محفل برخاست ہوتی. وہاں سے اٹھ کر پوسٹ ماسٹر جنرل کے آفس تک ٹہلنے کے لیے جاتے. واپس آ کر ڈاکٹر علیم کو کافی ہاؤس کے پاس رخصت کیا جاتا. سب اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیتے. ہم دو یعنی میں اور شوکت صدیقی قیصر باغ ہوتے ہوئے امین آباد آتے. 10 بجتے ہی ایک دوسرے سے رخصت ہوتے. رخصت ہوتے ہوتے 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا کیونکہ ایک پیالی چائے پیے بغیر کیسے رخصت پایا جا سکتا تھا. پھر میں شوکت کو چھوڑنے کے لیے رکابگنج تک جاتا. لیکن وہاں پہنچ کر بھی شام کی گفتگو کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی اور یوں بھی یہ بد اخلاقی ہوتی کہ میں اکیلا واپس آتا. اس لیے شوکت مجھے پہنچانے میرے گھر تک آتے. اس طرح کے کئی چکر لگتے اور بالآخر 2-2:30 بجے تک میں اپنے گھر پہنچتا. محمد حسن پی ایچ ڈی کے لیے اپنے مقالے میں جٹے ہوئے تھے. ہفتے میں 1 روز وہ بھی اس روٹین میں شامل ہوتے. باتیں کیا ہوتی تھیں؟ کسی نظم پر بحث، کسی کہانی کا پوسٹ مارٹم، کسی کہانی کے خاکے پر، کسی کتاب پر یا پھر کسی اور ادبی موضوع پر گفتگو. ملازم کو بیٹھک میں اس لیے سلایا جاتا تھا کہ میں آؤں تو وہ دروازہ کھول دے. لیکن وہ نیند کا اتنا پکا تھا کہ سوتے میں میری باتوں کا جواب دیتا تھا اور یہ کہہ کر کہ دروازہ کھول دیا ہے کروٹ بدل دیتا تھا. یوں بھی ابا کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک میں واپس نہیں پہنچتا. اس لیے دروازہ کھولنے کے لیے انہیں دوسری منزل سے آنا پڑتا تھا.
جو شرمندگی مجھے ہوتی تھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن میں نے طے کر لیا کہ اب شام کو گھر کے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ 12 بجے کے قریب پڑھنے لکھنے کے بعد سو گیا۔ 1 بجے ابا نے جگایا۔ گھبرا کر اٹھا تو ابا نے کہا، جاؤ شوکت صدیقی تمہاری خیریت دریافت کرنے آئے ہیں۔ ابھی 1 ہی گھنٹہ باتیں ہوئی تھی کہ محمد حسن کی خیریت دریافت کرنے آ گئی۔ دوسرے روز شام کو پھر کافی ہاؤس نہ جانے پر اڑا رہا، لیکن ابا نے زبردستی گھر سے نکال دیا۔ شوکت صدیقی کا نام ذہن میں آتے ہی راتوں کو سنسان سڑکوں پر گردشیں آ جاتی ہیں۔ ہم سے تو یہ گردشیں چھوٹ گئیں۔ شاید شوکت کی روش بھی بدل گئی ہو، کیونکہ اب وہ بھی بیوی بچوں والے بزرگ ہیں اور ان کا شمار معززین شہر میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، معززین شہر، وہ ترکیب جس سے شوکت کو اور مجھے نفرت تھی، اور شوکت نے تو اپنی کہانیوں میں معززین شہر پر بھرپور طنز کیا ہے۔ ہم لوگوں نے ڈاکٹر علیم اور سید احتشام حسین کی قربت کی وجہ سے مارکسی نظریے کا مطالعہ کیا، اور یہ نظریہ ہمارے ذہنوں کا حصہ بن گیا۔ افراد، سماج اور سماجی عوامل کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے اور ادب میں ان کو پیش کرنے کا جو ڈھنگ اس نظریے کو اپنانے سے پہلے تھا وہ بدل گیا۔ شوکت صدیقی مارکسی حلقے میں آنے سے پہلے بھی حقیقت پسند تھے، اس لیے ان کی کہانیوں میں کوئی بہت بڑا واضح موڑ نہیں آیا۔ اس کے باوجود ان کے کرداروں میں ایک تبدیلی آئی، وہ فرد سے ٹائپ ہو گئے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین میں سرگرم حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے پوسٹر بھی لکھے اور انہیں چھپانے کے لیے مختلف پریسوں کی خاک بھی چھائی۔ مارکسی نظریے کو اپنانے کے بعد شوکت نے درمیانہ طبقے کے اوپری سطح سے وابستگی کے باوجود اپنے رہن سہن میں نہ صحیح ذہنی طور پر خود کو محنت کشوں کے طبقے سے قریب کیا۔ اب امیر اور غریب کا فرق صرف امیر اور غریب کا فرق نہیں رہا، بلکہ محنت کشوں اور ان کی محنت کا استحصال کرنے والے عناصر کا فرق ہو گیا۔ اب سماجی زندگی کی ہر حقیقت کی پشت پر انسانی محنت کے استحصال کی کارفرمائیاں کہیں واضح طریقے سے اور کہیں ڈھکے چھپے طریقے سے نظر آنے لگی۔ شعلے اور انگارے انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے ابتدائی دور میں شائع ہونے والی کتابیں ہیں، لیکن ان کا اور ان سے وابستہ ادیبوں ڈاکٹر رشید جہاں، سجاد ظہیر اور احمد علی کا اثر آزادی کے فوراً پہلے کے چند برسوں میں افضل ہوا۔ دوسری جنگ ختم ہونے کے بعد ایک مسئلہ ان جوانوں کا تھا جو فوج سے سبکدوش کیے گئے تھے۔ دی مارک سولجر پر سب سے اچھی کہانی شوکت صدیقی نے لکھی۔ اگر میرا حافظہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا عنوان تھا موبی۔ شوکت کی کہانیوں کا ذکر کرنے بیٹھوں تو صرف عنوان گنوانے کے لیے کافی وقت چاہیے، اس لیے میں اس وقت کا بہتر مصرف کروں گا۔ میں شوکت کی کہانی لکھنے کے طریقے کی بات کروں گا، اس زمانے کے طریقے کی۔ اگر کوئی بات ان کو کھٹک جاتی یا ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی تو کئی روز تک دوستوں میں وہ اسی پر بات کرتے، اور پھر جب کہانی کے خد و خال ان کے ذہن میں واضح ہو جاتے تو وہ کہانی لکھتے۔ لکھنے کے بعد وہ کہانی کو سنگ تراش کے ناتراش پتھر کی طرح ٹریٹ کرتے۔ کاٹ چھاٹ شروع ہوتی، کہانی دوبارہ لکھی جاتی، دوستوں کو سنائی جاتی، پھر کاٹ چھاٹ ہوتی۔ ایک کہانی کو 4-6 بار لکھنا معمول تھا۔ اگر اس زمانے میں ایک کہانی کئی بار لکھنے کے بجائے ہر بار ایک کہانی لکھی ہوتی تو شاید شوکت صدیقی کی کہانیوں کا ذخیرہ ان کے ہر ہم عصر سے زیادہ ہوتا۔ سن 48 میں مجھ سے لکھنؤ چھوٹ گیا۔ میں دلی میں تھا تو ایک روز معلوم ہوا کہ شوکت صدیقی پاکستان چلے گئے۔ ان کے پاکستان جانے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، شاید یہ کہ لکھنؤ ان کے احباب سے رفتہ رفتہ خالی ہو گیا تھا، اور جو سوسائٹی اب ان کو میسر تھی وہ اس سے بددل تھے۔ ان کے پاکستان جانے کے بعد میرا ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا، کیونکہ مجھے ٹی بی ہو گئی اور میں علاج کے لیے کشمیر آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ البتہ شوکت کی کہانیاں نظر سے گزرتی رہیں۔ تیسرا آدمی، یہ طویل مختصر کہانی شاید سویرا میں پڑھی تھی۔ سارے کردار لکھنؤ کے تھے اور وہ اکثر جن کو میں جانتا تھا۔ پھر شوکت صدیقی کی مارکت الاعلیٰ کتاب خدا کی بستی آئی اور شوکت کو بین الاقوامی شہرت ملی۔
سن 1972 کے آخر میں میرا تبادلہ دلی ہوا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی ایک کانفرنس میں کراچی کے اخبار جہاں کے ایڈیٹر محمود شام سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں جو احباب تھے ان کے بارے میں پوچھا۔ محمود شام نے پوچھا، پاکستان کے ادیبوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں نے کہا، سب سے آداب کہیے گا اور کہیے گا کہ ہندوستان کے ادیب پاکستان کے ادیبوں اور ان کے توسط سے ان کے پڑھنے والوں کو نیک خواہشات بھیجتے ہیں۔ ہم دونوں ملکوں میں خوشگوار اور برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ایک ذاتی پیغام بھی ہے اور وہ ہے شوکت صدیقی کے لیے۔ شوکت سے کہیے گا کہ دلی آئے، ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ یہ بات مارچ 1973 کی ہے۔ پچھلے سال مئی کے شروع کی تاریخ تھی۔ آکاشوانی بھون میں 10 بجے میں اپنے کمرے میں فائلوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ دروازے کو انگلیوں سے بجانے کی آواز آئی، اور قبل اس کے کہ میں مہمان کو اندر آنے کی دعوت دیتا، شلوار اور قمیص میں ملبوس شوکت صدیقی آ گئے۔ میں اٹھا اور بقلگیر ہوا۔ ان کے ساتھ میرے ایک ہم جماعت احمد حسن بھی تھے۔ احمد حسن جرنلسٹ ہیں اور اسی طرح دبلے پتلے ہیں اور ہو بہو ویسے ہی ہیں جیسے اسکول اور یونیورسٹی کے زمانے میں تھے۔ شوکت پہلے بھی لمبے تڑنگے اور اچھے جسم کے تھے، اب ذرا موٹے ہو گئے ہیں۔ قد و خال میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ چہرہ ذرا بڑا ہو گیا ہے اور مونچھیں غائب ہو گئی ہیں۔ شوکت نے بتایا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ایک بار پولیس نے ان کو جمہوریت پسندی کے جرم میں پکڑا تھا۔ تھانے دار کو اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے وقت شوکت کی مونچھوں پر تاؤ آیا اور اس کے حکم پر ایک سپاہی نے مونچھیں کھر سے مون دی، ایسے کہ اوپر کا لب لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد سے شوکت نے مونچھیں نہیں رکھی۔ شوکت صدیقی کراچی، لاہور اور لائل پور سے نکلنے والے روزنامے مساوات کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ کی 3 فریقی میٹنگ کو کور کرنے کے لیے پاکستانی وفد کے ساتھ آئے تھے۔ 3 روز تک ان سے طویل ملاقاتیں رہیں، ایک دوسرے کو اپنا احوال سناتے رہے۔ شوکت نے پرانے دوستوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ محمد حسن یورپ گئے ہوئے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ مہدی، منیش سکسینہ، چیتن سنگھ، پرکاش پنڈت اور فکر توسوی سے ملے۔ مقبول جالندھری اور رامپال سے کوشش کے باوجود ملاقات نہیں ہوئی۔ شوکت نے بیگم کمال اور میرے بچوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن یہ لوگ کشمیر میں تھے۔ میں نے کشمیر چلنے کی دعوت دی۔ ان کی بڑی خواہش ہے کشمیر آنے کی، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے نہیں آ سکے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر آئیں گے تو وہ بیگم شوکت اور بچوں کے ساتھ پھر ہندوستان آئیں گے اور کشمیر اور لکھنؤ بھی دیکھیں گے۔ شوکت کی بڑی خواہش تھی لکھنؤ جانے کی، لیکن ان کو چونکہ وقت کے ساتھ ہی واپس جانا تھا اس لیے لکھنؤ نہ جا سکے۔ اس کا نعم البدل یہی تھا کہ ہم دونوں نے کچھ دیر رات میں دلی کی سڑکوں پر لکھنؤ کے بارے میں باتیں کی۔ واپسی سے پہلے شوکت نے اردو سروس کے لیے ایک انٹرویو بھی ریکارڈ کرایا اور اس میں اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے لوگ ہندوستان سے کوئی محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ وہ پرامن ماحول میں اپنے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات شوکت نے کہی، ایک ادیب نے کہی، ایک ایسے ادیب نے جس کی بات مستند ہے، ان معنوں میں کہ جو تاریخ ادیب اپنے فن پاروں میں لکھ جاتے ہیں وہ تاریخ نویسوں اور تاریخ دانوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے زیادہ مستند ہوتی ہے۔ آج جب میں 1.25 سال کے بعد کشمیر میں شوکت صدیقی سے چند روز کی اس ملاقات کی یاد تازہ کر رہا ہوں تو چند لمحوں میں گزر جانے والے چند دنوں کو اتنی طویل زندگی مل گئی ہے کہ کئی برس تک ان کی رودات لکھی جا سکتی ہے اور پھر بھی ختم نہ ہوگی۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ہم قلم۔ ابھی آپ ممتاز پاکستانی ناول نگار جناب شوکت صدیقی کے بارے میں جناب کمال احمد صدیقی کی یہ تقریر سن رہے تھے۔